بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پروفیسر ڈاکٹر زبیر شاہین ہے اور میں شعبہ پلمونالوجی سے میرا تعلق ہے۔ میں نشتر میڈیکل یونیورسٹی سے ریٹائرڈ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اور پروفیسر آف پلمونالوجی ہوں، اور میری اسپیشلٹی کا جو تعلق ہے اس کی وجہ سے میں کووڈ کی ایپیڈیمک میں کرونا سے متاثر مریضوں کا علاج بھی کرتا رہا ہوں، اور ساؤتھ پنجاب میں جو سب سے بڑی پرائیویٹ سیکٹر کی فیسلٹی ہے کووڈ-19 کے مریضوں کے علاج کرنے کے لیے، اس کو میں رن کرتا ہوں۔ ساؤتھ پنجاب میں پرائیویٹ سیکٹر میں کووڈ-19 کے مریضوں کے علاج کرنے کی جو سب سے بڑی فیسلٹی ہے اس کا نام ہے ساؤتھ پنجاب ہاسپٹل۔ اس کو میں رن کرتا ہوں، اور یہاں پر ہم نے کووڈ کی پینڈیمک میں بے تحاشا مریضوں کا علاج کیا ہے، پہلی، دوسری اور تیسری ویو میں بھی، اور ہم نے ہر قسم کے مریض دیکھے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کافی عرصے سے کووڈ کے مریضوں میں کافی کمی آتی گئی، حتیٰ کہ ابھی ریسنٹلی ایسا وقت آیا کہ ہم نے کہا کہ بلکہ WHO نے بھی یہ کہا کہ کووڈ ختم ہونے والا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ ایک ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی کہ فروری 2022 میں جو ہے یہ کووڈ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن پھر اچانک کووڈ کے ایک نئے ویریئنٹ نے جو ہے اثر اٹھایا ہے، جس کا نام ہے اومیکرون۔ یہ جو سب سے پہلی رپورٹ آئی ہے اومیکرون ویریئنٹ کے بارے میں، جو کہ ایک نیا وائرس نہیں ہے بلکہ کووڈ کا جو اوریجنل کووڈ-19 کا وائرس ہے اس کی ایک میوٹیشن ہے، اس کی ایک تبدیل شدہ شکل ہے، اور یہ سب سے پہلے ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن سے رپورٹ کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک دم ساری دنیا میں پینک پھیلی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وائرس میں تقریباً 32 قسم کی میوٹیشنز ہیں۔ میوٹیشن کہتے ہیں یعنی اس کے جو سٹرکچر میں تبدیلی کو کہتے ہیں، اور یہ 32 قسم کی جو میوٹیشن ہیں یہ ایسے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں، اور اس کی وجہ سے یہ خطرہ پیدا ہوا کہ ایک تو یہ وائرس بہت تیزی سے پھیلے گا، بہت تیزی سے ایک دوسرے لوگوں کو لگے گا، اور شاید مرض کی شدت بھی زیادہ ہو۔ جیسے ہی دنیا کے تمام ممالک نے اس کو ریئلائز کیا تو ایک پینک کی وجہ سے بہت ریپڈ طور پر لوگوں نے اپنے اپنے بارڈر بند کرنے شروع کر دیے، فلائٹس بند کر دیں، اور ساؤتھ افریقن ممالک میں، جن میں ساؤتھ افریقہ ہے، بوٹسوانا ہے، موزمبیق ہے، اس قسم کے 7-10 ممالک کو جو ہے نا انہوں نے وہاں سے مسافروں کی آمد و رفت اور فلائٹس کی آمد و رفت کو بین کر دیا۔ اب یہ ایک ایسا پینک ہے جو اس وقت ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ تو میں آج کے اس پروگرام کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اومیکرون ہے کیا، اور اسے ہمیں کس طرح سے نمٹنا ہے، ہمیں کس طرح سے اور کتنا اس سے خوفزدہ بھی ہونا ہے، اور کتنا اس کے بارے میں ہم نے احتیاط کرنی ہے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ چونکہ ابھی ہفتہ 10 دن ہوا ہے کہ اومیکرون ویریئنٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے ڈیلٹا ویریئنٹ ساری دنیا میں چل رہا تھا، اور اس سے پہلے الفا اور بیٹا ویریئنٹ بھی تھے، لیکن ڈیلٹا نے سب سے زیادہ پوری دنیا میں جو ہے تباہی مچائی، جو کہ آخری ویو ابھی گزری ہے، اور خدا کر کے وہ ویو ختم ہوئی تو اب یہ نئے وائرس نے جنم لیا۔ تو چونکہ ابھی یہ بالکل 8-10 دن پرانا وائرس ہے جو کہ دریافت ہوا ہے، تو اس کے بارے میں کسی کو بھی کوئی بہت زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن جس تیزی سے سائنسدان اس پر کام کر رہے ہیں تو یہ اگلے 2 ہفتوں کے اندر ہمیں اس کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جائے گا۔ اور ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں بہت کچھ پتہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں انتظار کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور احتیاطی تدابیر لینے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ پاکستان نے بھی اپنی سرحدوں کو افریقی ممالک، خاص طور پہ ساؤتھ افریقہ، یعنی جو افریقہ کے ساؤتھ میں جو ممالک ہیں، ان سے مسافروں کی اور فلائٹس کی آمد و رفت کو بند کر دیا ہے۔ لیکن کیا یہ پینک درست ہے؟ کیا یہ پینک صرف جرنلسٹ نے اور میڈیا نے پھیلایا ہے، یا یہ واقعی میں کوئی ایسی چیز ہے؟ تو جو شواہد ساؤتھ افریقہ سے آ رہے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ملی جلی خبریں ہیں۔ مثال کے طور پر جن ڈاکٹر صاحبہ نے، وہ فزیشن ہے، کافی سینئر فزیشن ہے، جنہوں نے یہ سب سے پہلے رپورٹ کیا، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو مریض انہوں نے دیکھے ہیں ان میں بیماری زیادہ شدید نہیں ہے۔ عام طور پر وہ نوجوان مریض ہیں، اور ان میں عام وائرس کی طرح نزلہ، زکام، کھانسی جیسے سمٹمز تو ہیں، لیکن جو خاص جو اس کی علامات ہیں اس میں جسم میں دردوں کا ہونا، بہت شدید کمزوری کا ہونا، اور جوڑوں میں درد کا ہونا، یہ خاص طور پہ اس کی علامات ہے۔ ہیڈ ایک بہت زیادہ، سر درد بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ پھر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں روٹین دواؤں سے، اور ان میں
ابھی جو وہ ڈاکٹر صاحبہ جو کیپ ٹاؤن سے بتا رہی ہیں وہ تو یہ کہتی ہیں کہ مرض اتنا شدید نہیں ہے جتنا کہ ڈیلٹا ویریئنٹ کی وجہ سے تھا. یہ ایک رپورٹ ہے. لیکن پریٹوریا جو ساؤتھ افریقہ کا ایک اور شہر ہے، وہاں کے ایک شعبہ انتہائی نگہداشت کے جو اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے بھی کچھ مریض ڈیل کیے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی مرض کی شدت بہت زیادہ ہے اور یہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے مرض سے بھی زیادہ شدید ہے. تو یہ ابھی کنفلکٹنگ رپورٹس ہیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات سامنے آئی ہے ابھی تک اور جو ہم سب کو جاننے کی اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ میجورٹی ان مریضوں کی ہے جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی. لہٰذا ابھی تک شواہد یہ ہیں کہ ہماری جو موجودہ ویکسین ہے وہ ہمیں اس سے بچاؤ کرے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو یہ اومیکرون کا انفیکشن ہو بھی جاتا ہے تو اس کی شدت وہ نہیں رہے گی جو کہ ڈیلٹا ویریئنٹ کی وجہ سے تھی، اور امید ہے کہ اس کی وجہ سے ہسپتال میں داخلے بھی کم ہوں گے اور اموات بھی کم ہوں گی. تو ایک بات تو سامنے یہ آئی ہے جس کا اصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ویکسین ہمیں اس ویریئنٹ کے اگینسٹ بھی، اومیکرون کے اگینسٹ بھی پروٹیکشن کرے گی، اور ہمیں ویکسین پہ بہت زور دینا ہے. اور جن لوگوں کی ویکسینیشن نہیں ہوئی ان کو فوراً اپنی ویکسینیشن کرا لینی چاہیے. اور جن لوگوں کی ویکسینیشن مکمل ہوئے 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، اب تو حکومت پاکستان نے بھی اجازت دے دی ہے، ان کو بوسٹر ڈوز لگوا لینی چاہیے. بوسٹر لگوانے کے لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگرچہ بوسٹر کے لیے تو کوئی ویکسین بھی مل جائے تو ٹھیک ہے، اور اب تو یہ بات بہت واضح ہو گئی ہے کہ چائنیز ویکسین جو ہے وہ امریکہ یا برطانیہ کی ویکسین کے برابر کام کرتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں. تو بوسٹر جس کا بھی مل جائے اچھا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس چوائس ہو تو اگر آپ نے پہلے چائنیز ویکسین لگائی ہے تو آپ کوشش کریں کہ فائزر کی ویکسین یا موڈرنا کی ویکسین لگائیں، اور اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر چائنیز ویکسین کا ہی بوسٹر لگا لیں. یہ انتہائی مفید پریکٹس ہوگی انشاءاللہ. میں نے اپنی بوسٹر ڈوز لگوائی ہے، اور آپ سب سے میری درخواست ہے کہ موجودہ شواہد کی موجودگی میں، جو کہ ابھی ہمیں مکمل علم تو نہیں ہے اومیکرون کے بارے میں، لیکن جو شواہد ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنی ویکسینیشن مکمل کریں، اور جن کی ویکسینیشن مکمل ہے وہ بوسٹر ڈوز بھی لگوائیں. اس سے ہماری بچت ہے اور یہ واحد طریقہ ہے جس سے ہم بچیں. لیکن اس کے علاوہ جو بات برابر کی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کراؤڈ میں جانے سے بچنا چاہیے، ہمیں ماسک کا استعمال نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ہمیں ہینڈ سینیٹائزیشن کا جو استعمال ہے وہ جاری رکھنا چاہیے. انفارچونیٹلی جیسے جیسے کووڈ کے مریض کم ہوتے گئے ہیں، ہم نے سب نے، میڈیکل کمیونٹی نے، ڈاکٹرز نے، نرسز نے اور عام پبلک نے تو پھر ویسے ہی احتیاط کا دامن چھوڑا ہوا ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں لوگ ماسک نہیں پہن رہے، لوگ ہاتھ نہیں دھوتے، ہینڈ سینیٹائزیشن نہیں کر رہے. بہت سارے ڈاکٹرز بھی شامل ہیں اس میں اور نرسز بھی شامل ہیں. تو میری سب سے گزارش یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پر یہ جو پریکٹسز ہیں ان کو دوبارہ شروع کرنا چاہیے. ہمیں ماسک کا استعمال جو ہے خاص طور پر جب ہم کراؤڈڈ پلیسز میں ہوں تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے، پبلک ٹرانسپورٹ میں ہوں تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اور اس موسم میں ہمیں اسموگ سے اور فوگ سے بھی بچنا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارا جو دفاعی نظام ہے، خاص طور پہ پھیپھڑوں کا جو دفاعی نظام ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اور جب وہ متاثر ہوگا اور اوپر سے کرونا وائرس یا اومیکرون کا وائرس آ جائے تو پھر بیماری کی شدت جو ہے وہ زیادہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ان گزارشات کے ساتھ میں آج کہ اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. امید ہے کہ آئندہ جیسے ہمارے پاس مزید معلومات آتی ہیں تو ہم دوبارہ مزید معلومات کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. شکریہ.